بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا صدق اللہ العظیم۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ دفن ہو جائیں گے قرآن کی آیتیں بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے قرآن کی آیتیں بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا۔ بڑی فضیلت والا، بڑا برکت والا دن ہوتا ہے جمعے کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، جمعے کے دن پر فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ آگے چل کر اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، کہ قرآن کریم کے ذریعے اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ، اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے، ایک اس طرح کی بات چل رہی ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ وسیم رضوی نے کیا کام کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اس نے اس طرح کے الفاظ کیے نعوذ باللہ کہ قرآن مقدس سے 26 آیتیں نکالی جائے، یہ قرآن مقدس میں جو 26 آیتیں ہیں یہ آتنکواد پھیلا رہی ہے۔ نعوذ باللہ ایسے ایسے اس نے الفاظ کہے، اور اگر اس طرح کے الفاظ کہتے رہیں گے لوگ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی۔ تو قرآن مقدس کا کوئی بال باقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، ہر بار جب بھی قرآن مقدس کی روشنی پر بیان کیا جاتا ہے اسی چیز کی تنقیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اس لیے کہتا ہوں کل کے دن ایسا نہ ہو کوئی انسان آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ تمہارے اس قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسی بات اگر آ کر تمہیں یہ کہے کوئی انسان کہ تمہارے قرآن میں آیت نہیں ہے تو ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم اس کی بات پر روبرو ہو گے، ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اگر اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا وہ فوراً جواب دے گا ابا جان یہ انسان غلط بول رہا ہے، قرآن مقدس میں یہ آیت بھی ہے۔ جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، کوئی بھی اس چیز کی کوئی بھی کہہ سکتا ہے آ کر کہ تمہارے قرآن میں یہ نہیں ہے، تمہارے قرآن میں وہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا، عالم نہیں بنایا۔ تو اسی چیز کی بار بار میں تنقیل کرتا ہوں، اسی چیز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ، دین کی تعلیم بھی سکھاؤ، کیونکہ دین کی تعلیم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اتنا تو ضروری ہے کہ ماں باپ کی قدر کی پہچان ہو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، حرام و حلال کا پتہ لگے حرام و حلال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن کریم کا اتنا اونچا مقام ہے، ایک حافظ کا اتنا اونچا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح کے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ اور آج ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کو اتنا پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الشعبان شہری والشہر رمضان اللہ، کہ شعبان، اللہ کے نبی تو رمضان کی تیاری بھی شعبان سے شروع کیا کرتے تھے، اور آج ہم
اگر نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی پورے روزے رکھا کرتے تھے، پھر رمضان المبارک کی بھی پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ الشعبان شہری والشہر رمضان اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، کل کے دن کوئی انسان یہ اشکال نہ اٹھائے جیسا کہ اس ظالم نے یہ اشکال اٹھایا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مقدس سے 26 آیتیں نکالی جائے، اس طرح کی تنقید کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، وہ شیعہ ہے، جبکہ شیعہ نے بھی یہ حکم دے دیا کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ جو اس کے خود کے گھر والے اس نے بھی اس چیز کو کہہ دیا کہ وہ ہمارے گھر میں سے نہیں ہے، سب نے اس کو بے دخل کر دیا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو قرآن سے محبت نہیں کرے گا اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے گا۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حافظوں کی مولویوں کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے، مولوی نہیں بناتے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، کل قیامت کے دن یہ حافظ ہی تمہارے کام آئیں گے۔ جب کل قیامت کے دن تمہارے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو اللہ فرمائے گا اس حافظ سے کہ 10 ایسے آدمی کو چھاڑ لے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو وہ حافظ جس کی طرف کو بھی اشارہ کر دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مولوی بناؤ، کیونکہ ان کے پیسوں میں بہت برکت ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں 6,000 5,000 میں کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ نے اس قدر برکت رکھی ہے، لوگ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔